اب ہمارے سامنے ہمارے استاد محترم اور جامعہ حسینیہ رادیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسماعیل صاحب داماد برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگوں اور دوستو، اس وقت جو یہ مجلس قائم کی گئی ہے بہت ہی مبارک مجلس ہے، اور اس کے لیے ابھی حضرت نے جو فرمایا وہ آپ حضرت نے سنا. میں صرف مجلس میں شرکت کے لیے آیا تھا، میرے پاس کچھ کہنے کے لیے بھی نہیں ہے اور میری حیثیت بھی نہیں، لیکن ایک بات اس ذہن میں آئی کہ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے مانگا تو نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دے دیا اور ایمان والوں کا گھر پیدا کر دیا. اسی طریقے سے ایک دوسرا بڑا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا ظاہر کی کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بنا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، تم تو ہمارے رسول ہو. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا جو درجہ ہے وہ ساری امتوں میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے. جنت میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تشریف لے جائے گی، اور دوسری امتیں ابھی حساب و کتاب میں ہوگی. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے انتقال کے وقت ابو لہب نے کہا کہ یہ تو مریدہ ہے، اس کی تو نسل نہیں چلے گی. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو ایسا چلایا کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ، کہیں نہ کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور مل جائے گا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دم مریدہ کہنے والے، ان کی نسل کا کہیں پتہ نہیں، کہیں کسی جگہ پر ان کی اولاد یا ان کی کوئی نسبت پائی نہیں جاتی. بہرحال اس وقت کوئی زیادہ تفصیل سے مجھے کہنا نہیں ہے. اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے جن کو ہم سید سے تعبیر کرتے ہیں، جو صحیح النسب ہے، جن کے نسب بھی ہمیں معلوم ہے. ابھی آپ حضرات نے سنا کہ فقہا نے زکوٰۃ کا مال ایک قسم کا میل ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اس میل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے پسند نہیں کیا. اس وجہ سے مسئلہ کے اعتبار سے بھی اگر ہم زکوٰۃ کا مال ان کو دینا چاہے تو ہمارے لیے دینا جائز نہیں ہے. لیکن حالات آج کل ایسے ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض فقہا نے کہا کہ اب کہیں مال نہیں مل رہا، بیچاروں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس وجہ سے اگر زکوٰۃ دے دی جائے گی تو ادا ہو جائے گی. کو مفتابہد کوئی سا بھی قول ہو. اس وقت آپ حضرات نے جو یہ تحریک شروع کی اور اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے جو امداد اور مدد کی جا رہی ہے، آج کی اس مجلس میں ہم یہ طے کریں کہ ہمارے مال میں سے کچھ نہ کچھ ایسا
مال جو پاک ہو حلال ہو وہ اس تنظیم کو ہم دیں گے، اور اس کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ہم نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ بہت سارے ایسے واقعات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سیدوں کی نصرت اور مدد کرنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی طرف سے جو نعمتیں اور جو رحمتیں ملتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اونچی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی تقریر ہوتی رہے گی۔ اس وقت میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کے اوپر مدد کریں۔ سال میں کچھ نہ کچھ 5 پاؤنڈ ہی صحیح، 5 روپے ہی صحیح، لیکن صحیح اس طریقے سے حلال طیب مال میں سے ان لوگوں کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں داخل ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں داخل ہیں، اور آج وہ محتاج ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی زبانوں کو بھی نہیں کھول سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لائن پر بھی کچھ محنت کرنے کی، مدد کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نے آج کا جلسہ قائم کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دعوت برکاتہم کا آگے سفر ہے تو اور طبیعت بھی کچھ ناساز ہے۔ ان حالات میں مصروفیت اور بیماری ہونے کے باوجود بھی ہماری دعوت کو انہوں نے شرف قبول سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ حضرت کے لیے، حضرت کا سایہ عاطفت پورے عالم کے لیے بالخصوص اور پورے انڈیا کے لیے بالعموم، بلکہ بالخصوص کے ہی انڈیا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت کو قائم و دائم فرمائے۔ حضرات کی خدمات آپ سب جانتے ہیں اور ان سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گرانڈ سن، ان کے پوتے ہیں، اور فدائے ملت حضرت مولانا سید ارشد اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ فی الحال ان کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والہ ان کے سفر کو ہمارا برطانیہ کے لیے بعافیت کا سبب بنائے۔ حضرت جہاں جاوے، چاہے یہاں ہو واپس انڈیا جاوے، اللہ جل شانہ حضرت کی پوری حفاظت فرمائے۔ ہم پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالرحیم میر صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے واسطے سے ہمیں یہ پروگرام ملا۔ پوری انتظامیہ اس مسجد کی حضرت کے ہم دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتانی ضروری ہے کہ جو ہم نے یہ کتاب، یہ سادات کی کتاب جو ہم نے شائع کی ہے، یہ محض اس پیسے سے شائع کی ہے جو پیسے ہمارے رابطہ کے پاس تھے، یعنی گفٹ ایڈ کے ذریعے سے ہمیں جو ملے تھے۔ یہ جو سادات کے جتنی چندے ہوئے ان میں سے ایک پینی بھی اس کتاب میں صرف نہیں ہوئی ہے، اور ساری رقم جو سادات کے لیے لوگوں نے للہ دی تھی، یہ خالصتاً انہی حضرات کو پہنچایا، اور کوئی اور کام کے لیے نہیں پہنچایا، صرف انہی حضرات کو پہنچایا۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اور فی الحال حضرت مولانا عبدالرحیم میر صاحب کے واسطے سے یہ ہم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں کے مدینہ منورہ کے سادات کی بھی فہرست انہوں نے جمع کی، اور چند حضرات کو تو وہاں بھی انہوں نے الحمدللہ بتایا۔ یہاں حضرت مولانا محمد مٹھا صاحب سے رابطہ قائم کیا کہ یہاں مستحقین ہے، تو فوراً وہ رقم وہاں بھیجی اور ان کو مل بھی گئی۔ فہرست تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والہ رابطہ کے کمزور کندھوں نے اس بڑی ذمہ داری کو اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پوری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دریائے رحمت سے اور اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ ہم ان تمام دینے والے حضرات کو دل کے گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک پینی سعادت تک پہنچے گی، اس کے جس میں جتنے واسطے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سے جن کو ہم نے بھیجا اور انہوں نے جو دیا، کسی ایک پینی بھی کہیں اور جگہ ان کے اخراجات میں یا ان کے ٹراول میں خرچ نہیں ہوئی ہے۔ یہ اور پیسے سے خرچ کریں، صرف یہ پیسے آپ کے بعین ہی وہیں پیسے ہم وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اب امن والو اس خدمات کو ہمارے خصوصاً باٹلی کے لیے، یہ باٹلی کے حضرات واقعی مبارکباد کے قابل ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ اب تک وہ یہ ماشاء اللہ اب تک
آن لائن سے اور سے پیسے دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی